मैं बड़ा होके बाबा जैसा बनूंगा। मेरे पापा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कोई सी भी चीज़ उठा सकते हैं। पापा मुझे गोदी लेने। अब्बू थोड़ी सी पॉकेट मनी मिलेगी प्लीज। पापा ये टॉय चलाते हैं प्लीज। पापा प्लीज़ ये वाली मैथ की क्वेश्चन समझा देना, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। बाबा कल मेरा रिजल्ट है, अब मेरे साथ चलेंगे प्लीज। हेलो बाबा, आज ऑफिस से जल्दी आ जाइए ना प्लीज। बाबा आज पिज्जा खाने चलें? थैंक यू बाबा, एंड आई लव यू सो मच। थैंक यू अब्बू। आई लव यू बाबा। ये जो आपने अभी कुछ प्यारी बातें सुनी, कुछ छोटी छोटी फरमाइशें, कुछ मासूम सी गुफ्तगू, कुछ दिल को छू लेने वाले एहसास, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर हम एक ऐसे सुपर हीरो के कर्जदार हैं जो कभी केप नहीं पहनता मगर हर दफ़ा हमें संभालता है। अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद एक नई दिलचस्प पॉडकास्ट के साथ एट वी मैटर। We Matter is a space where we explore human values, emotional well-being, and the little things that shape our lives because it all matters. हमारी आज की पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। हमारा पॉडकास्ट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा और हम आज उन वालिद हज़रात को जिन्हें आप बाबा, पापा, अब्बू और डैडी कह के बुलाते हैं, we are honored to be joined by 5 very inspiring guests with us who will share their honest reflections, heartfelt stories, lessons which they have learned through being fathers. हमारे पहले हिस्से में आप सुन पाएंगे मिस्टर अमीन खान मोहम्मद from US, मिस्टर नदीम अब्दुल्ला from Syria, मिस्टर नोमान करीम from इस्लामाबाद, जबकि पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में हम अपनी गुफ्तगू को और मज़ीद दिलचस्प वाक़यात के साथ आप तक लाएंगे। इसमें हमारे साथ होंगे मिस्टर अब्दुल अज़ीज़ उस्मानी और अली ज़ैदी। मिस्टर अब्दुल अज़ीज़ उस्मानी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे और मिस्टर अली ज़ैदी हमें कराची से। Each story is unique yet connected with love, care, a sense of responsibility and deep commitment to parenthood and family life. This all brings a sense of togetherness and self-care. Let's listen, learn, celebrate the unsung emotions and strength that comes with fatherhood. Welcome to part 1. तो जी हमारे साथ हैं मिस्टर अमीन खान मोहम्मद। सो सर मुझे काइंडली बताइएगा कि आपके कितने बच्चे हैं और उनकी क्या क्या उम्रें हैं। Like how many children do you have and what are their ages? So I have 3 kids. सबसे बड़े वाला जो है वो 16 years old है. Then I have a 12-year-old boy as well. And then I have 8 years old daughter. So 3 बच्चे हैं, सब में तकरीबन 4 से 5 साल का डिफरेंस है. So different time frame, different age group के बच्चे हैं जिनके साथ I'm dealing with. So yes. So your job is really tough. Yes, it is tough, but जैसे वक्त के साथ हमने अपने आप को अपग्रेड किया है, चेंज किया है. आई एम एंजॉइंग दिस फादरहुड वेरी मच, वेरी वेरी मच. ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम पर जब आपको औलाद की नवाजिश होती है और जब आप उसको अपने हाथ में लेते हैं, आपकी पहली औलाद को जब अपने हाथ में लेते हैं तो जो वो फीलिंग होती है, can't express that one, definitely can't express that one. उस कुदरत को अपने हाथ पे लेना, अल्लाह ताला आपको इतनी बड़ी नवाजिश देता है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, तो I can't express that one. So again, as I said, I'm enjoying my fatherhood very much. बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों के साथ. एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि फितरी तौर पे इंसान काफ़ी हद तक जो है वो खुद परस्त है, सेल्फिश है. लेकिन जब आप माँ या बाप बन जाते हैं तो सेल्फिशनेस ख़त्म हो जाती है और आप सब कुछ अपना छोड़ के अपने बच्चों के लिए देखभाल करते हैं. सब चीज़, अपनी सारी ख्वाहिशात, अपनी सारी आसाइशात, अपना पूरा फोकस आपके बच्चों पर हो जाता है.
تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ سیلفشنس سے ہم کسی اور کی کیئرنگ کرنے شروع ہو جاتے ہیں. So So I this can is a describe lovely that. message, Yes. given us such a lovely message that آپ اپنے آپ کو چھوڑ کے, اپنی ذات کو چھوڑ کے آپ دوسروں کے بارے میں اور وہ قدرت جو آپ کو نوازتی ہے اس کو آپ انجوائے, اس کو ریجوائس کرنا چاہتے ہیں. سر دس از اے بیوٹیفل انٹرپریٹیشن آف fatherhood, of how you have taken your role. So with this I will come to my next guest, Sir Numan Kareem from Islamabad. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم, بہت شکریہ آپ نے یہ موقع دیا. اس موقع پہ میں آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں. تو بہت شکریہ سر. سر بالکل وہی والی چیز جیسے سر امین خان نے ابھی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے, تو میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور ان کی عمر کیا کیا ہے؟ اللہ پاک کا بڑا کرم اور احسان ہے. میرے 2 بچے ہیں, بڑی بیٹی ہیں جن کی عمر 17 سال ہے اور بیٹا چھوٹا ہے جس کی عمر 14 سال ہے. تو بیٹی جو ہے اے لیولز کے فائنل انہوں نے پیپر دیے اور بیٹا ابھی او لیول سے انشاءاللہ جوائن کرے گا. سو سر جیسے آپ کو جب آپ باپ بنے تو آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ لائک یو نو آپ ور یو ریڈی فار دس؟ کیونکہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ اس رول کے لیے ابھی تیار ہی نہیں ہوتے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس رول میں ڈال دیتے ہیں. سو آپ اس کو کیسے ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ الحمدللہ ایسا بھی نہیں تھا کہ لازمی بات, تیاری نہیں ہونے والی بات تو نہیں تھی. شادی کے 3 سال بعد میرا پہلا بچہ یا بیٹی پیدا ہوئی تھی, اللہ کی رحمت میرے گھر پہ آئی تھی. تو اس کے لیے ذہنی طور پہ تو تیار تھے ہی تھے. اور جب پہلی مرتبہ مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی پیدا ہوئی تھی تو ایک عجیب سی فیلنگ اللہ کی رحمت کا تھا. تو اس کی جتنی شکر گزاری کرے کم ہے. تو جب پہلی مرتبہ میں نے اس کو گود میں لیا تھا تو اس کی رحمتوں کا, اس کی نوازشوں کا ہم حساب نہیں کر سکتے. خصوصاً جب آپ ارد گرد معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اولاد کے لیے ترستے ہیں, تڑپتے ہیں, اور آپ کے پاس اللہ نے یہ نعمت رحمت آپ کو دی ہے, تو وہ اس کی کوئی ہم اس کا حساب شمار نہیں کر سکتے ہیں. تو سر میں بیفور دس دیٹ آئی گو بیک ٹو سر امین, I would just like to ask you کہ یہ جو responsibilities of being a father, آپ کون سا رول ایسا ہے جو آپ نے اڈاپٹ کیا آپ کے پہلے بچے کے دنیا میں آنے کے ساتھ؟ پہلی یہ کہ ہم چونکہ اس وقت ہم گلگت بھی رہتے تھے تو ہمارے وہاں پہ چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ساتھ ہوتے ہیں, تو لیکن پھر بھی آپ کو لازمی بات ہے جب آپ کا اپنا بچہ ہوتا ہے تو آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ اس کے جو بھی ضرورتیں اس کی ہیں یا اس کا آپ خیال رکھیں. اگر وہ روتا ہے تو کیوں روتا ہے, اس کا شروع سے مجھے تھوڑا سا اندازہ تھا کہ اگر بچے آپ کے روتے ہیں تو 2 ہی وجوہات ہوتی ہیں, یا انہیں بھوک لگی ہے یا ان کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی جسمانی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس میں کوشش یہ کرتے تھے کہ ہم مل کے کریں. اور لازمی شروع میں جو بچہ ہوتا ہے 6-7 مہینے کا وہ تو بہت نازک ہوتا ہے, اس کے ساتھ ڈیل کرنا, وہ تو میں یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں نے اس لیول پہ کیا تھا. وہ تو صرف آپ دیکھتے ہیں کہ کاش آپ کر سکیں, تو وہ میں نہیں کر سکا. لیکن پھر وہ جو گھر میں فیملی تھی انہوں نے ہی سنبھالا. لیکن اس کے بعد ہاں جب والدہ کہیں پہ بزی ہے تو ہمارے وہاں لوکل ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر بچے کو گہوارہ جس کو کہتے ہیں, بچے کو ڈالتے ہیں, تو آپ نے اس کو ہلانا ہے, اس کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اٹھے, تو آپ نے اس کی ضرورت جو ہے اسی حساب سے اس کی ماں کو بتانا ہے, جو قریب ترین جو دوسری یا ساس ہیں, ماں ہیں, دادا دادی دادی, تو آپ ان کو بتاتے ہیں. یہی ہم انیشلی یہ ہم نے کیا. اس کے بعد پھر جب جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے تو ان کی ہر اس کا خیال رکھنا, صفائی کا خیال رکھنا, ان کی انیشلی دنوں میں تو یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ چیزیں رکھ لیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں پھر ان کی اسکولنگ کے حوالے سے یا شروع میں جو ECD کے حوالے سے وہ پھر اسکول کے ساتھ مل کے یہ چیزیں چلتی رہیں گی. جی تو before this that we go deeper in our discussion. Let me welcome Sir Nadeem Abdullah as well from Syria. Thank you. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? Ji, I'm good. Allah ka shukar. Bahut ehsan. We are good.
بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اینڈ سو آئی وڈ جسٹ لائک ٹو نو ہاؤ مینی چلڈرن ڈو یو ہیو اینڈ واٹ آر دیئر ایجز؟ جی مس مسرت، میرے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ. میرا بڑا بیٹا ہے جس کی عمر 25 سال ہے. ماشاء اللہ. اس کی میری بیٹی ہے چھوٹی، اس کی عمر 23 ہے. So, when it comes to defining fatherhood, how do you see the role? It's a blessing actually. اللہ کی بڑی مہربانی ہے ان لوگوں پہ جو والدین ہیں جنہوں نے اس اللہ کی طرف سے ان کو بلیسنگ ملی ہے، ان کو نوازا گیا ہے اولاد کی نعمت سے. تو it's a sense of blessing as well as a sense of responsibility. تو ہمیں اس کو آگے ہر سٹیج پہ بچوں کی کس طرح رہنمائی کرنی ہے، ان کو کس طرح ان کی گروتھ میں، ان کی ڈیولپمنٹ میں، جسمانی اور ذہنی، اس میں ہمارا کیا کردار ہے، کیا رول ہے. یہی میں فیل کرتا ہوں کہ یہی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ کل کو معاشرے میں ایک اچھا کردار کریں، پازیٹیوٹی لائیں، اور ان کا بیہیویئر اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو، اور ان کی جو بنیاد ہے جس کو کہتے ہیں فاؤنڈیشن، جو والدین سے ان کو گھر سے ملتی ہے، وہی اسٹرانگ ہو. جی بالکل. سو which role of fatherhood you have enjoyed the most ابھی تک؟ سو فار میں نے ان کو جو گائیڈنس دی ہیں دیٹ آئی انجوائڈ. اور ایز فار ایز جو ان کو میں نے سکھایا ہے کہ اوبیڈینس کیسے کرنی ہے، جو بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، دیٹ از واٹ دا پارٹ آئی موسٹ انجوائڈ. ایز ویل ایز جو بچپن کی ان کی جو شرارتیں ہیں، جو نیچرل چیزیں ہیں، دیٹ از اے نیچرل پارٹ. وہ تو سبھی انجوائے کرتے ہیں، میں نے بھی انجوائے کیا اس کو. اور ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پاس ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی نیکسٹ اسٹیج آتی ہے، پھر آپ کی اسکولنگ شروع ہو جاتی ہے بچوں کی، پھر آپ کو ان کے ساتھ مور کنیکٹ، مور ایسوسیٹ ہونا پڑتا ہے، ان کا زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے ان کے ہوم ورکس کے حوالے سے. خیر زیادہ تر تو ان کی والدہ ہی یہ رول پلے کرتی رہیں، ہم تو اپنے کاموں میں ملک و ملک گھوم رہے تھے. لیکن یہ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ اس چیز میں دونوں والدین کا بہت کردار ہے، جس میں ان کا ہوم ورک کی گروتھ سے لے کے ان کی جسمانی نشو و نما، کھانا پینا، اور ان کی ویل بینگ، اور ان کا جو انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، جو فرینڈس کا اور فیملی سراؤنڈنگس کا، وہ ان کو اچھا پرووائڈ کیا گیا. This is what I saw. This is what is actually I most enjoyed to take care of them. جی. سو سر نعمان کریم، یہی والا کویشچن لائک جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے، which role of fatherhood you have enjoyed the most with your children? والدین بحیثیت والد میرے خیال میں سب سے زیادہ جب ان کا شروع کے جو دن تھے، وہ تو آپ کو جس طرح کہ ابھی ندیم صاحب نے کہا، ان کی شرارتیں، ان کا پہلا قدم، ان کی پہلی مسکراہٹ، یہ تو آپ کی زندگی کے وہ انمول خزانے اور یاداشتیں ہوتی ہیں جن کو آپ کبھی بھی آپ نہیں بھول سکتے. خیر آج کل تو ہمارے اب تو الحمدللہ ایسا دور آیا کہ آپ اس کی ریکارڈنگ بھی کر لیتے ہیں، آپ تصویریں لیتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، تو آج بھی آپ کے پاس یقیناً لوگوں کے پاس ہوں گی. تو وہ سب سے بڑا آپ کا وہ ہوتا ہے. پھر جب آپ اس کو فرسٹ ڈے اس کو اسکول لے کے جاتے ہیں، تو یہ میں نے جو سب سے زیادہ جو انجوائے کیا وہ ان کی پری اسکول سے پہلے اس کو الحمدللہ ابھی تو خیر ہماری دوستی ٹائپ کی ہے، چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جو سب سے زیادہ جو میں نے انجوائے کیا ہے وہ بچپن کا ان کا جو ہوتی ہے اس میں کیا. جی سر امین خان، now I will come to you and I'm so sorry that I think I skipped one of the question while putting it to my guests. So which role and responsibility you have enjoyed the most while being a father? جی اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں گی تو میں کہوں گا کہ میں نے ہر رول کو انجوائے کیا سنس دی برتھ. جب اللہ پاک نے انہیں ہمیں نوازا فرسٹ ٹائم، اور ہم فورن کنٹریز میں ہوا کرتے تھے، تو ہمیں پورا لیبر پروسیس میں بھی انوالو ہونے کا موقع ملتا ہے. تو ڈے ون سے جب بچہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، آئی انجوائڈ ایوری مومنٹ، چاہے وہ ان کو نلانا ہے، چاہے ان کو کھانا کھلانا ہے، ان کے ساتھ کھیلنا ہے. تو جو ارلی ایج کے کامز ہوتے ہیں میں نے اسے بہت انجوائے کیا ہے. اینڈ
آج بھی جب میں ان کو سوچتا ہوں، ان تصاویر کو دیکھتا ہوں، تو آج بھی میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں اللہ پاک نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہ سب کر سکوں. تو میں نے اپنے بچوں کو، جیسے نعمان صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ہم پریولیج ہوتے ہیں کہ فیملی ہمارے سراؤنڈنگ ہوتی ہے، ہمیں سپورٹ مل جاتا ہے ارلی ایج میں. when I and my wife had our first child, ہمارے پاس کوئی سپورٹ نہیں تھا، نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. so all those learning was amazing. سیکھتے گئے، کرتے گئے، اور ہر چیز نے خوشی دی آپ کو. تو جیسے بچے کو نہلانا ہے تو وائف بھی نہلاتی تھی. سم ٹائم آئی وانٹیڈ ٹو ہیو دیٹ بلیسنگ کہ میں اسے نہلاؤں، تو میں نے اسے نہلایا ہے. آئی انجوائے دیٹ. پھر اگین جب اسکول لے جانے کی بات آئی، یا ان کو ارلی چائلڈہڈ میں جب ارلی ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے، تو فورن کنٹریز میں بہت اچھا ماحول ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں کلاس روم کے اندر، آپ ان کے ساتھ پوئمس گا سکتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائم پر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، چاہے وہ فادر ڈے ہو، چاہے کوئی اور ڈے ہو. تو وہ سب چیزیں انجوائے کی ہے. اسکول گوئنگ بچے جب ہو جاتے ہیں تو اس وقت وہ اپنے اسپورٹس میں، اپنی ایجوکیشن میں، ان سب چیزوں کے اندر انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کو انجوائے کیا ہے. اور اب جب میرا بڑا لڑکا 16 سال کا ہے اور وہ پروفیشنلی کرکٹ کھیل رہا ہے آسٹریلیا میں، تو اس کے ساتھ ہر مومنٹ پہ گراؤنڈ پہ ہونا وہ ہم انجوائے کرتے ہیں. تو ایز آئی سیڈ کہ ایچ اینڈ ایوری مومنٹ آئی انجوائڈ ایز اے fatherhood. That's lovely. And now I will like three of you to take a dip in your past and reflect on your own upbringing. How was your relationship with your father? So, Sir Nadeem Abdullah, پہلے آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا اپنے والد کے ساتھ رشتہ کیسا تھا؟ It was amazing actually. He was my Oh, friend. great. ابھی تو وہ دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی مغفرت کرے. He was my friend. ہم ہر بات شیئر کرتے تھے. میں نے ان کو ہمیشہ پیار سے اپنے ساتھ بات کرتے، نہ صرف میرے ساتھ، باقی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی بڑے پیار سے اور بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہمیشہ دیکھا. ان کو ان کی سپورٹ، ان کا ویلیو دینا ہماری بات کو، ان کا ہماری ایجوکیشن کے معاملات میں کویشچنز کرنا، اور ان کا ہماری ہر چیز کا خیال رکھنا، یہ مجھے بالکل کبھی بھی نہیں بھولے گا. I think this is what I learned from him, and this is what we will take, and this is one of the take that we will Great. use it for our lives, for our kids, inshallah. Great. And Sir Numan, same question to you, کہ آپ کا کیسا یہ اپنا رشتہ آپ کا اپنے والد کے ساتھ کیسا تھا، and how do you see it? الحمدللہ میرے والد صاحب کے ساتھ although کہ ہم تھوڑی ایکسٹینڈڈ فیملی تھے، بچے ہم 4 بھائی 1 بہن، لیکن والد صاحب وہ سنگل چائلڈ تھے اپنے والدین کے، تو ان کا کوئی رشتہ دار اس طرح نہیں تھا. اور ان کے بتاؤں کہ پیدائش واخان کی تھی، تو وہ مائگریٹ کر کے ادھر آئے تھے. بچپن میں ان کے والد والدہ فوت ہوئی تھی، تو انہوں نے بڑا ہارڈ وقت گزارا تھا. لیکن یہ اتنا ہارڈ ورک گزارنے کے باوجود کبھی انہوں نے اپنے بچوں پہ اس کا اثر آنے نہیں دیا. اپنے ٹرائی ہز لیول بیسٹ کی سب بچوں کو تعلیم دیں اور ایک اچھا معاشرے کا فرد بنائیں. آلو کہ وہ خود تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن ان کا یہ تھا کہ وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ جتنے بھی ہمارے اسکالرز ہوتے تھے یا پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے وہ. تو ان کی وہ BBC سننا صبح شام، تو اس کی وجہ سے حالات حاضرہ پہ ان کی بڑی ماشاءاللہ کمانڈ ہوتی تھی. اور زندگی میں فرسٹ ٹائم میں نے قصص الانبیاء کا جو ان سے سنا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی گریہ وزاری، ان صبر، حضرت یعقوب علیہ السلام کی گریہ وزاری. تو یہ ساری چیزیں لازمی، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہانی میں آپ اپنے بچوں کی ان کی کردار سازی کرتے ہیں. تو یہ میں نے والد صاحب سے سیکھا تھا. اور آپ ایک اور دلچسپ بات، وہ سب سے زیادہ زور دیتے تھے یار اداریہ پڑھواؤ، اداریہ پڑھ کے بتاؤ کہ اداریہ کے اندر ایڈیٹوریل جو ہوتا ہے، وہ جو سرخیاں ہوتی ہیں اس پہ ان کی زیادہ وہ نہیں ہوتی تھی. وہ کہتے تھے ایڈیٹوریل میں کیا لکھا ہے یہ پڑھ کے سناؤ. جو فزیکلی انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے اس مشکل دور میں، خصوصاً گلگت بلتستان اگر آپ اس کو اندازہ ہو تو وہاں بہت مشکل ہوتا تھا. اس دور میں بھی انہوں نے ہمارے لیے مطلب اپنا سب کچھ دن رات
सर्दी गर्मी में अपने जो आराम और उसका ख्याल नहीं रखा और बच्चों के लिए किया है, जो कि आज हम अगर उसको याद करते हैं तो हम कहते हैं शायद हम अपने बच्चों के लिए शायद हम उस तरह नहीं कर सकते। जी जी, बहुत प्यारा आपने शेयर किया. एंड सर अमीन खान, काइंडली कैन यू आल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस लाइक विद योर डैड? जी मेरे वालिद साहब के साथ मेरा रिलेशनशिप या हमारा रिलेशन, हम भी 3 भाई हैं, बिल्कुल उसी तरह था जैसे नुमान साहब ने बताया या नदीम साहब ने बताया है। मेरा मानना ये कि वालिद साहब घर के अंदर एक ऐसा माहौल, ऐसा बैलेंस क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हम अच्छे नशोनुमा, हम अच्छे तरीके से फल फूल सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो हमारी पर्सनल ग्रूमिंग हो, या चाहे हम सोशली किस तरह बिहेव करते हैं। तो मेरे वालिद साहब भी जो है बहुत वाइस मैन थे। परेशानी और तकालीफ के बावजूद उन्होंने हमारी एजुकेशन पे बहुत काम किया, हमें पढ़ने दिया, जो हमें करना था हमें करने दिया, घर के माहौल को बहुत बैलेंस रखा। हमारे घर में भी मतलब उस वक्त क्रिकेट, हॉकी उस ज़माने में बहुत मशहूर हुआ करता था। मुझे याद है हम रेडियो पे बैठ के हॉकी की कमेंट्री सुना करते थे या क्रिकेट की कमेंट्री सुना करते थे। घर में पॉलिटिक्स पे बात हुआ करती थी, सोशल जस्टिस के ऊपर बात हुआ करती थी। तो वो सब चीज़ें हमने उस वक्त सीखी उनसे। मेरे वालिद साहब घर की मतलब घर की ज़िम्मेदारी के अलावा ख़ानदान की बहुत सी ज़िम्मेदारी उठाए हुए थे, और साथ साथ मोहल्ले के अंदर जो सोशल वर्क हुआ करता था उस ज़माने में, उसमें बहुत इन्वॉल्व हुआ करते थे। तो उस सब चीज़ों से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम उनके साथ हुआ करते थे। घर में डिस्कशन भी कभी कभी होती थी, और जब वो काम करते थे तो हम उनको सपोर्ट करने जाते थे। तो दैट वाज वेरी गुड लर्निंग हमारे लिए, चाहे वो मेरे लिए हो चाहे मेरे भाइयों के लिए हो। तो एक स्कूल टाइप के वो थे जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, और जिसको हमने अपनी लाइफ में अप्लाई किया और हम सक्सेसफुल हो सके। और उनकी निगाह ही काफ़ी हुआ करती थी हमारे लिए। जब हमें पता होता था कि वो घर में मौजूद है तो हमें डिसिप्लिन कितना मेंटेन करना है। और आज शायद हम वो रिप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ के अंदर भी, अपने बच्चों के साथ भी, कि वही सब चीज़ें, कि वो दोस्ताना माहौल देते हुए उन पे वो निगाह रखी जाए जो आज के माहौल में उनको बचा के रखे। Very nice, Amin Saab. Thank you so much. And balancing work and family life, it can be challenging. So how do you ensure that you remain present in your children's life? आई थिंक ये प्रायोरिटी की बात है कि आप अपनी प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। कुछ लोग वर्कहॉलिक इतने होते हैं कि वो अपने बिजनेस या अपनी जॉब पे इतना टाइम देते हैं कि वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि आज के दौर में शायद हमारे बच्चों पे उतनी ही ज़रूरत है जितनी एक माँ की हुआ करती थी किसी ज़माने में। शायद पुराने दौर में सिर्फ माँ सब कुछ कर लेती थी और बाप सिर्फ कमा के ला के दे देता था, लेकिन आज के दौर में ये शायद मुमकिन नहीं है। तो पेरेंट या फादरहुड के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है जितनी एक माँ की होती है। तो अगर हम प्रायोरिटीज़ में ये इम्पोर्टेंट रखेंगे कि हमारे बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो फिर हम गलत नहीं होंगे। और मैं एक एग्ज़ाम्पल, जब रिसेंटली मैं यूएस मूव हुआ हूँ, तो मैंने यहाँ पर देखा है कि बहुत से पेरेंट्स यही बात करते हैं कि हमने बहुत लेट कर दिया अपने बच्चों को टाइम देने में। अक्सर पेरेंट्स ये बात करते हैं कि हम पैसे कमाने में इतना लग गए, हम बिज़नेस बनाने में इतना लग गए कि हमने बच्चों को बड़े घर तो दे दिए, बड़ी गाड़ियाँ तो दे दी, लेकिन हमने उनको टाइम नहीं दिया। और आज जब वो बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं, चाहे अपनी सिटी छोड़ के या अपना टाउन छोड़ के, तो वो पेरेंट्स उनको मिस करते हैं, और वो उस वक्त को मिस करते हैं जब उन्होंने उनको टाइम नहीं दिया। तो मेरे हिसाब से यस इज़ चैलेंजिंग, बट अगर हम अपनी प्रायोरिटीज़ को राइट रखें तो फिर हम इसमें नहीं चुकेंगे और हमारी तरबियत में भी कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत ही प्यारा तरीके से आपने एक्सप्लेन किया मिस अमीन खान साहब। आपने ऑनेस्टली यू हैव ब्रॉट टीयर्स इन माय आईज
and because it is so emotional topic, and it is so emotional interpretation of balancing work and family life. So now I come to Sir Nadeem Abdullah. Please kindly आप भी इसी तरीके से मुझे इसका आंसर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए तो ये और भी बड़ा चैलेंज था to be physically not being there, and sometimes you had to be late sitting in office. So कैसे कोप किया, कैसे मैनेज किया, क्या आपका जर्नी रहा? फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ ये दोनों बड़ी ही अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट इनकी है, बट व्हेन इट कम्स टू द फैमिली, सो द फैमिली कम्स फर्स्ट ऑलवेज. Those guys who are expats like me and like our other brothers, जो कि सारी ज़िंदगी बाहर रहे और अपना काम ही करते रहे, और लेकिन ये सारी चीज़ें ये भी ज़रूरी हैं, ये भी ज़रूरी है एट द सेम टाइम. लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाउ यू मेक ए कनेक्शन विद योर किड्स एंड विद योर फैमिली. तो मैंने हाल दो 13-14 साल से बाहर हूँ, लेकिन मैं कभी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ अपने बच्चों के साथ, और हमेशा उनसे डेली बेसिस पे उनसे बात करना, उनसे प्यार मोहब्बत करना, उनसे एक रिलेशनशिप जिस तरह फ्रेंडशिप होती है उसको मेंटेन करना, उसकी कंटिन्यूटी को बरकरार रखना, इस पे हमेशा तवज्जो दी है. एंड आई एम प्राउडली से दैट दे वर आल्सो रिस्पॉन्डेड वेरी वेल, एंड वी वर वेरी गुड, वी हैड अ वेरी गुड बॉन्ड, कि हमारा जो रिलेशनशिप है और जो कनेक्शन है वो कभी टूटा नहीं है. एंड दिस इज हाउ आई मेक देम इन ए सिचुएशन कि वो हम एक दूसरे से कंसल्ट करते थे, एक दूसरे से मशवरा करते थे, और जब वो स्टेजेस पे पहुंचे कि जब उन्होंने ग्रेजुएशंस की, सो देन वी डिस्कस दैट दे शुड गो फॉर द हायर स्टडीज. यस, सो दैट्स व्हाई दे आर सिटिंग नाउ आफ्टर इन यूके, और वहाँ पे उन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया दोनों ने, और एंड नाउ दे आर सेटलिंग देयर लाइफ इंशाल्लाह ओवर देयर. सो दिस इज हाउ आवर रोल इज. आप कहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, आप मीटिंग्स पे जाते हैं, आप ट्रैवल पे हैं, मोस्ट ऑफ द ईयर्स आप ट्रैवल पे ही रहते हैं, आप घर भी कम आते हैं. हाँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आपके पास आजकल की टेक्नोलॉजी के दौर में आपके पास मोबाइल्स नहीं हैं, या फ़ोन नहीं है, या वीडियो कॉल्स की फैसिलिटी नहीं है. You have every facility to connect with your kids, and you can guide them, you can support them, and you can make them sure that you are always with them. So this is what our role. Absolutely. काफी इमोशनल वो है जर्नी, एंड इमोशनल इनकी रिस्पॉन्सेज आ रही हैं, बट सर नुमान प्लीज शेयर कीजिए आपका कैसा रहा ये बैलेंस करना. जी, वंस अगेन मैं फिर क्रेडिट दूंगा अपने वालिद साहब को, नामसाइद हालात के बावजूद उन्होंने तरबियत जिस तरह हमारी की थी, वो तवज्जो हर चीज़ शायद खाने पिलाने पीने पिलाने पे, खाने पे, या ज़िंदगी की दूसरी आसाइशों पे उन्होंने इतना नहीं किया होगा अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से. लेकिन एक चीज़ थी कि वो एजुकेशन पे उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया था, और ये भी नहीं कि बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ा, जितनी उनकी साथ थी उसी हिसाब से उन्होंने हमें दी, और कहा कि घर पे भी तवज्जो उन्होंने दी. तो वही उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट मैं अपने बच्चों के साथ भी कर रहा हूँ. और मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि थ्रू आउट जब तक मेरे बच्चे हुए आज हैं, तो हम फैमिली साथ ही रहें. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 10-15 दिन से ज़्यादा, शायद ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 1 हफ्ते से ज़्यादा मैं उनसे अलग हुआ हूँ. हम साथ ही रहें, तो फिर सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस हुई हैं तो नज़रों के सामने. तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह में मुझे कोई चैलेंज नहीं हुआ. दूसरे की मिसिस बड़ी वो हैं कोऑपरेटिव हवाले से, हाउस वाइफ हैं माशाल्लाह, वो भी एजुकेशन उनकी है कि वो बच्चों को घर पे ही उनको टाइम देती हैं. तो मेरा रोल उसमें थोड़ा सा मुझे हेल्प मिलती है. सो क्या एडवाइस या नसीहत सर अमीन would you like to share, the advice for our listeners who are raising children, who are growing up, how they can positively contribute in society? Any practical tips that you want to share? जी, जैसे नदीम साहब ने कहा, नुमान साहब ने कहा, और जैसे मैंने भी अपनी कन्वर्सेशन में पहले कहा कि हमें अपने बच्चों से को वक्त देना है, कनेक्ट रहना है. ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं. हम किसी भी वजह से, चाहे वो हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो, किसी भी वजह से हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ना है या उनसे डिस्कनेक्ट नहीं होना. क्योंकि अगर आपने डिस्कनेक्ट किया
تو دین وہ کنیکشن واپس اسٹیبلش کرنا از سو ڈیفیکلٹ اینڈ سو چیلنجنگ. میں اس کی ایگزامپل اسی طرح دوں گا کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ہمیں انہیں اس وقت لک آفٹر کرنا ہے جیسے ہم ایک پودے کو لک آفٹر کرتے ہیں. جب ہم پلانٹ لگاتے ہیں تو بڑی ارلی ایج میں ہم اس پہ بہت ٹائم لگاتے ہیں, اس کے لیے ہم پورا دیکھ بھال کرتے ہیں کہ کوئی کیڑا نہ لگ جائے, اس کو دھوپ پانی ہوا سب پراپر ملے. لیکن جب وہ ایک درخت بن جاتا ہے 18 20 25 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے, پھر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے ہی زندگی ہے وہ ہر چیلنجز کو ایکسیپٹ کر لے گا ایک درخت کی طرح. تو میری ایڈوائس یہی ہوگی کہ پلیز اپنے بچوں کو چاہے وہ کسی بھی ایج میں ہو, اور اسپیشلی ارلی ایج کی جو ہے لائک فرام بورن ٹو 18 ایئرز اولڈ, یہ وہ ایج ہے جب ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا ہمیں پروٹیکٹ بھی کرنا ہے, انہیں اچھی تربیت بھی دینی ہے, انہیں اس معاشرے کی برائیوں کے بارے میں بھی پتہ چلنا چاہیے جس سے وہ بچ سکیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو بالکل ایسی شیلڈ میں رکھیں کہ وہ کل کو ان چیلنجز کو جب ان کے سامنے آئیں اور ہم اس دنیا میں ہوں نہ ہوں, وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کر سکے یا اس کا مقابلہ نہ کر سکے. تو وقت کے حساب سے ان کے ساتھ ڈسکشن ہوگا, ہم جتنی ان سے باتیں کریں گے, جتنا ان سے کنیکٹ رہیں گے, ان کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھیں گے, اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو سمجھائیں گے, تبھی وہ ایک اچھے انسان بن سکیں گے, چاہے وہ ہمارے خاندان کے لیے ہو, ہمارے ملک کے لیے ہو, یا ان لارج پوری سوسائٹی کے لیے ہو. ایبسولوٹلی, بہت ہی پیاری طریقے سے آپ نے وضاحت کی ہے اس رول کی, اور پریکٹیکل ٹپس بھی بہت ساری اس میں ہمارے آڈینس کے لیے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور دے آر گوئنگ ٹو بینیفٹ اٹ فرام اٹ. تو سر نعمان, کائنڈلی آپ اپنا اب شیئر کریں کہ ایڈوائس آپ کیا دینا چاہیں گے ہمارے لسنرس کو. ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات والدین یہ سمجھتے ہیں کہ سزا و جزا میں تھوڑا سا سزا کا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, آپ ان کو ریئلائزیشن کرنا, سزا سے زیادہ معاف کرنا اہم ہے. آپ ان کو یہ سکھائیں, بتائیں کہ سزا دیں گے تو کیا ہو سکتا ہے وہ باغی ہو جائے. آپ اس کو ریئلائز کروائیں, اس کو احساس دلائیں کہ یار بیٹا آپ نے یہ کام صحیح نہیں کیا, اس کے یہ مسائل ہو سکتے ہیں. جب وہ اس کو احساس ہوگا تو آئندہ وہ چیز نہیں کرے گا. جہاں تک معاشرے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ صحت مند یا اس کا معاشرے کے اندر سمجھے کہ ایک اچھا شہری بن سکے, تو ذاتی طور پہ میں خود اس کو اپنے والد کے ساتھ ریلیٹ کروں گا کہ انہوں نے سوشل ورک کیا تھا, شاید اس کی وجہ سے ہم بھی تھوڑا بہت کوشش کرتے ہیں. آپ اپنے بچے کے اندر جب سوشل ورک کی تربیت اس کی کریں گے, کیونکہ سوشل ورک ایسا ہے جس میں آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ مجھے اس کا کیا معاوضہ ملے گا یا اس کی کیا ریکگنیشن ہوگی, تو وہ بے دھڑک ہو کے بغیر کسی غرض و غایت کے کسی فائدے کو دیکھتے وہ کام کرتا ہے, تو اس سے اس کی شخصیت بنتی ہے. تو میں یہی ان سے وہ جو لسنرز ہیں ان کو یہ میرا ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ بچوں کو سوشل ورک کی طرف لے کے آئیں. اور دوسرا اہم چیز جو آج کل شاید ہم جو 3 بیٹھے ہوں ہم یہ نہیں کرتے ہوں, لیکن کچھ والدین بچوں کے اندر ایک وہ ریس لگائی ہوتی ہے کہ فلاں کی بچہ یا رشتہ داری میں اس بچے کی یہ مارکس آئے ہیں, آپ کے کیوں نہیں آئے. اس چیز سے ہمیں تھوڑا سا اعتراض کرنا چاہیے. یہ بچے کی شخصیت کو جو ہے فضول قسم کی اس کمپٹیشن میں ڈال کے اس کی اصل جو اسٹرینتھس ہیں اس پہ بعض اوقات بدقسمتی سے پردہ بھی پڑ سکتا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کی اگر خدا نخواستہ ناکام ہوا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اس کو مزید محنت کرنے کا دیں, اور کسی ایک چیز پہ اس کو فوکس نہ کریں کہ یار اس نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. اب بچوں کے ساتھ جس طرح بھی ندیم صاحب نے کہا, امین صاحب نے, کہ بچوں کے ساتھ جب آپ دوستی کرتے ہیں تو ان کی جو آنے والے دنوں میں وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ فرینکلی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لازمی ان کا تجربہ اتنا نہیں ہوتا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ بس ٹھیک ہے بیٹا یہی آپ کا وہ ہے. آپ ان کے پاس سیکنڈ آپشن بھی مطلب پلان بھی ان کے پاس ہونا چاہیے. اور خدا نخواستہ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم یہ کر لیں گے. ایبسلیوٹلی جی. سو بہت بہت شکریہ آپ کا. اور سر ندیم عبداللہ, کائنڈلی اب آپ کی طرف ہم آتے ہیں, آپ ہمیں بتائیں گے پلیز. بات یہی ہے کہ اپنے بچوں سے اتنا پیار کریں شروع سے لے کے جب تک آپ کی زندگی ہے, ساری زندگی ان سے خوب پیار کریں تاکہ ان کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ ہماری سپورٹ نہیں ہے یا ہمیں کوئی کسی چیز کی کمی رہ گئی. اور ان کو ہر کسی کی سپورٹ پرووائڈ کریں, جو آپ کے وسائل ہیں اس کے مطابق میکسیمم ان کے لیے کریں تاکہ آگے
कल को आपके लिए भी एक दुआओं का एक ज़रिया बने और वो फिर अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के साथ भी वो इसी को क्षमा से क्षमा चलाते रहे। एंड दिस इज़ व्हाट आई वुड से, हम कोई स्कॉलर्स नहीं हैं, हम अपने मुशाहिदे से, अपने तजर्बात की बुनियाद पे जो छोटी मोटी बात कहेंगे उसी में ही हम कोई कंक्लूजन निकालना चाहेंगे। वो यही है कि जितनी अच्छी तरबियत उनकी होगी तो एक अच्छा मुस्बत माशरे पैदा बनाने के लिए उतनी ही कारगर होगी। वो एक छोटी सी एफर्ट जो हम घर से शुरू करेंगे उसका कितना कॉन्सिक्वेंस और कितना इफ़ेक्ट और अच्छा खुशगवार असर बाद की ज़िंदगी में पड़ सकता है, इसका शायद हमें अंदाज़ा भी नहीं है। तो बुनियाद हमेशा शुरू से होती है। शुरू में आप प्यार मोहब्बत से और इखलास से और अच्छी तरबियत से करें तो इंशाल्लाह आगे चल के भी अल्लाह चार चांद लगा दे तरबियत में और अपनी आगे वाली ज़िंदगी में। I'm so very thankful to all of you for such enriching conversation on fatherhood. And थोड़ा सा जब अगर मैं इसको थोड़ा एंड की तरफ क्योंकि हम जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर हम फादरहुड को और या हम पेरेंटहुड को देखते हैं तो मुझे तो ये लगता है कि दिस इज़ जर्नी ऑफ टू souls together. It is the beginning of gratitude and thankfulness. And what we need to do for our children is like, जैसे आप लोगों ने तीनों ने एक ही चीज़ पे emphasize किया है कि आप उनके साथ connected रहें, आप उनके साथ communicate करें जहाँ कहीं भी हैं. And especially in this era of modern social connectivity, we can use this very positively to guide, to mentor our children. This is so important. I think a father is the first definition of the man that a daughter sees. And a father is the first hero for his son. So that's how I see, and I think आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से और जिस तरीके से आप लोगों ने अपने वालिद को as a role model, we are not denying the role of mother, but since today we are going to talk, we are talking about the fatherhood. That is why we just want to commemorate this day for the fathers. Nowhere for our listeners that we would say कि कहीं पे भी माँ का रोल किसी हैसियत से कम है. ये एक combined effort है parenting की, लेकिन उसमें माँ का रोल हमने अपनी प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया. और आज हम उन बापों को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं जो कि इतने मस्बत तरीके से हमारे आने वाली नस्लों को परवान चढ़ा रहे हैं, फाइनेंशियली देख रहे हैं और आजकल की बढ़ती हुई डिमांड्स के साथ इमोशनली भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं. दिस इज सच अ ह्यूज टास्क फॉर द फादर्स ऑफ मोर मॉडर्न एरा, आई वुड से. Thank you so much, dear friends, for joining us on this podcast on We Matter, because your thoughts are going to be shared and your thoughts matter a lot. So thank you so much, Sir Nadeem Abdullah. Thank you so much, Sir Numan, Sir Amin. I hope you enjoyed the conversation with us as well. I'm so very thankful to all of you